اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام، فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں اور مختلف مباحث جو مہدویت سے مربوط ہوتے ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مہدویت کے عنوان سے کچھ ایسے شواہد کا تذکرہ کریں گے کہ جو شواہد ہماری کتابوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، البتہ کہ یہ ایک اور موضوع ہے کہ خود مذہب مخالفین انہوں نے باقاعدہ کتب تحریر کیے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ اس عنوان سے کرنا چاہوں گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے میں فائدے کی طرف بھی اشارہ کروں کہ جب ایک بات ہوتی ہے، مثلا ایک شخص کی فوت ہونے کی خبر ہوتی ہے یا کسی شخص یا کسی بچے کی ولادت کی خبر ہوتی ہے یا مختلف دوسری ایسی خبریں جو دلچسپ خبریں ہو، جتنے زیادہ شواہد ہوں گے، جتنے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے کہ اس خبر کو بار بار تکرار کر رہے ہیں، اس قدر انسان جو ہے اس خبر کے اوپر یقین، اطمینان اور عقیدہ انسان کا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے کہ جس خبر کے شواہد زیادہ ہوں گے، زیادہ تر لوگ اس خبر کو بیان کریں گے، اس قدر جو ہے انسان اس خبر سے مطمئن ہوتا ہے۔ جتنے ایک خبر کے بارے میں مثلا بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی خبر ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ سچی خبر ہے، اس پر بھی انسان یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کثرت جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی خبر ہے تو وہ واقعاً جھوٹی ہو سکتا ہے ایک شخص جو کہہ رہا ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ حق پر ہو اور یہ سارے کے سارے جھوٹے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پہ جو ایک انسان ہے اور ایک انسانی ذہن ہے تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ جتنے شواہد زیادہ ہوں گے اس قدر انسان جو ہے اس خبر سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس خبر کے اوپر زیادہ سے زیادہ اس کا عقیدہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ فطرت کا عمل ہے۔ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے عنوان سے، جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں تک بات انتظار کی ہوتی ہے تو صرف مذہب شیعہ ہی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے منتظر ہے۔ یہ واقعاً ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یعنی جب بھی حضرت کا تذکرہ ہو جائے اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ ہو جائے، زیادہ تر لوگ شیعوں کی طرف ہی ان کی نگاہ ہو جاتی ہے، چونکہ یہی لوگ ہیں کہ جو زیادہ تر اس عنوان سے دم بھرتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ خود سلسلہ دفاع جو حضرت کی دفاع ہوتی ہے، مثلا جب بھی کوئی توہین کرے، جب بھی کوئی بات کرے اس قسم کی، تو جو مدافع ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ جو ہے اس کے انہی کی طرف لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہے، اور جب بھی مثلا حضرت کے عنوان سے کوئی بات ہو تو جو علماء شیعہ ہے یا دوسرے مومنین وہ آگے صفوں میں ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ زیادہ تر یہ امام زمانہ کا تذکرہ جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے انہی شیعوں کے ساتھ ہے، کہ در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عنوان سے جو ہے میں صحائے ستہ جو اہل تسنن، ان کے بہت سارے مذاہب ہیں اور بہت سارے ان کے فرقے ہیں، ان میں سے جو 4 مذہب ہے وہ 4 ان کے ائمہ اربعہ کے نام سے
معروف ہے، تو ان میں سے جو ہے یہ صحائح ستہ جو کتابیں ہیں، جو 6 کتابیں ہیں، ان کو سب جو ہے وہ مانتے ہیں۔ ان جو بھی ان کا مفتی ہوتا ہے وہ فتویٰ بھی جب دیتا ہے تو ان کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کے ساتھ ان کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فتوے کو صادر کرتا ہے۔ یہ ان کی جو ہے وہ اصولی کتابیں ہیں۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ حتیٰ ان کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک شخص ہے، بہت مشہور ہے، اردو ان کے جو لیکچر ہے، چونکہ ظاہر ہے پاکستان کا ہے، اس کا نام ہے غامدی اس کا نام ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ ایک اسلامی اسکالر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے جو ہے وہ کچھ سال پہلے مہدویت کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو امام مہدی کی بات ہے نا، یہ سب جو ہے ایک افسانہ ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا، اس نے کہا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درمیان کوئی ایک حدیث بھی اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات، چونکہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی بات کو جو ہے لوگ سنتے ہیں، ہوتے ہیں نا اس قسم کے لوگ کہ اس کی بات کو لوگ سنتے ہیں، تو اس نے یہ حوالہ دیا کہ ہمارے جو صحیحین ہے، یعنی صحیح بخاری اور مسلم، اس کے اندر ایسی کوئی روایت اور حدیث نہیں ہے، لہٰذا امام مہدی جو ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور مزاج بھی بہرحال جیسا بھی ہو ایک انسان کا، لیکن ان کے لیے جو ہے ایک بات جو بڑی ضروری ہے جو کہنا چاہوں گا، ان کے پاس فقط صحیحین نہیں ہیں، صحائح ستہ ہے، 6 کتابیں۔ تو 6 کتابوں میں آج جس شواہد کے طور پہ 2 کتابوں کو میں لیتا ہوں، اور ان 2 کتابوں سے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ آپ کے سامنے، جہاں پر روایات باقاعدہ لاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہے سنن ابن ماجہ، اور ایک ہے سنن ترمذی۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یہ 2 کتابیں ہیں، ان کے صحائح ستہ میں شامل ہے، جہاں پر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ موجود ہے، حتی نکات، جو ریز نکات ہے، جو کلی نکات نہیں ہیں بلکہ جزوی نکات ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مثلا ہمارے پاس جزوی نکات کون سے ہیں؟ ایک مثال میں، ایک تو خود حضرت کا تذکرہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، یہ کلی طور پر ہے، یہ کلی مطالب ہے۔ اصل جو اصل کریکٹر ہے وہ حضرت ہے۔ جو جزوی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں یمانی سفیانی کے ساتھ خروج کرے گا، یہ یمانی ایک کریکٹر ہے مہدویت کے باب میں، سفیانی بھی ہے، نیگیٹو کریکٹر مثلا اس کو لے سکتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو کریکٹر ہے یمانی ہے۔ مثلا سید خراسانی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نفس زکیہ ہے۔ مثلا یہ جزویات کے وہ جگہ ہیں کہ جس کے اوپر باقاعدہ روایات موجود ہیں، ان کے پاس بھی اس قسم کے روایات ہیں، البتہ یہ اشخاص جو ہے ان کے نام کچھ اور ہے۔ مثلا کہیں گے کہ عرب میں سے ایک شخص جو ہے وہ خروج کرے گا، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اگر آج ٹائم ملے تو میں اس کو پڑھ کے بھی آپ کو سنا دوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حارث بن حراس نامی ایک شخص ہوگا جو قیام کرے گا، اور یہ دقیقاً جو عرب سے قیام کرے گا، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارے پاس یہ شخصیات ہے، اسی طریقے سے۔ حتیٰ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مہدویت اس قدر جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہے راویان اہل تسنن کے نزدیک، کہ حتیٰ اس جزیات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور روایات لے کے آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں اس قسم کے روایات موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے سنن ترمذی، جس کو سنن ترمذی شریف کہتے ہیں، وہاں پر ایک روایت جو ہے، جو انہوں نے جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 438 پر کتاب فتن باب 52 نمبر باب میں ما جاء فی المہدی، اس باب میں جو ہے انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ روایت بڑی طولانی ہے، میں اشارہ کرتا جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ
مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، اگر ایک روایت کو پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کا ترجمہ شروع کر دیا تو بات جو ہے وہاں پر رہ جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ سنن ابن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، مثلا دنیا ہے اس کا صرف ایک دن اس میں سے اگر رہ جائے، دنیا میں ایک دن رہ جائے، یعنی وقت جو ہے وہ قیامت، چونکہ قیامت حق ہے تو اس میں اگر ایک دن بھی رہ جائے تو اس دن کو اللہ جو ہے وہ اس قدر طولانی کر دے گا کہ اہل البیت علیہ السلام میں ایک شخص جو ہے وہ ظہور کر دے گا اور مبعوث کر دیا جائے گا۔ اس کا نام، چونکہ یہ روایت رسول اللہ سے فرمایا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی۔ یہ اس باب میں سنن ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس روایت کو مزید بھی اسی کتاب میں سنن ترمذی میں اس کو جو ہے وہ مزید بھی اسناد کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن ہی کیوں نہ ہو، اس دن میں ایک شخص کو، اہل البیت علیہ السلام کے میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا اللہ، جو کہ پورے کے پورے عرب سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، عرب پر، پوری دنیا پر، عرب سے بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے۔ اور مزید جو ہے اس کتاب میں کتاب المہدی، یعنی خود ایک باب ہے، ایک کتاب ہے باقاعدہ سنن ابن داود میں، یہاں پر ایک جو ہے یہ روایت جو ہے سنن ابن داود میں ہے۔ سنن ابن داود میں حتیٰ ایک باب ہے، میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے کروں، لیکن جو سنن ابن داود ہے وہاں پر بھی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں باقاعدہ ایک باب ہے بنام المہدی، اس میں سے جو ہے وہ ایک باب ہے المہدی کے نام سے۔ وہاں پر بھی اسی روایت کو، جو سنن ترمذی کی روایت ہے، انہی کو کرتے ہیں کہ چاہے اگر ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، یہ حاتمیت ظہور کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ مہدویت اور ظہور حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس قدر ضروری اور لازمی ہے کہ یہ حتمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ ایک شخص ہے غامدی کے لیے ہے کہ یہ اس قدر حتمی ہے، اس کے قدر حتمی روایات ہے کہ وہاں پر جو ہے باقاعدگی سے کہ اگر حتیٰ ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، پھر بھی حضرت جو ہے وہ خدا جو ہے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آل میں سے مبعوث کرے گا کہ جو پورے کے پورے دنیا کے اوپر حکومت فرمائیں گے۔ ایک یہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اور روایات بھی اسی ذیل میں جو ہے وہ موجود ہے، اور بہت ساری روایات کی طرف اشارہ ہے، اور روایات چونکہ طولانی ہے میں نے عرض کر دیا کہ اگر وہاں پر ہے تو آپ سنن ابن داود میں جو ہے وہ کتاب المہدی کی طرف جو ہے وہ آپ مراجعہ کر لیجئے گا، اور سنن ترمذی میں ما جاء خروج المہدی کے باب کی طرف آپ جو ہے جو کتاب فتن میں ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ رجوع فرمائیے اور وہاں پر روایات کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مزید روایات جو ہے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اس قسم کے روایات جو ہے وہ کثرت سے آپ کو ملیں گے۔ مثلا یہ روایت جو بہت مشہور اور معروف ہے اور کتب اہل تشیع میں یہ اکثر یہ روایت ہے، المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ روایت ہے۔ یہ روایت فقط اور فقط شیعہ کتب میں نہیں بلکہ یہ جو ہے وہ صحاح ستہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر جلد نمبر 2 1367 صفحے پر یہ جو ہے یہ روایت موجود ہے، المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم اہل البیت میں سے ہوگا۔ یہ ایک اور ایک روایت جو بہت زیادہ مشہور روایت ہے اور بہت ساری شیعہ کتب میں مشہور ہے، فرمایا المہدی من ولد فاطمہ صلی اللہ علیہ،
یہ روایت بھی وہاں پر موجود ہے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خود اولاد فاطمہ میں سے ہے، اولاد علی میں سے ہے، یہ روایات کا سلسلہ۔ تو میں ان روایات کو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں جو میں اس مختصر وقت میں جلدی بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ اس قدر یہ مسئلہ جو ہے وہ مہم اور ضروری ہے کہ حتیٰ ان کے ہاں جو آج کے مفتیان ہیں وہ اس مسئلے کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال موجود ہے، مختلف کتب میں ان کے جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ اس ذیل میں جو ہے وہ کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ اور ایک ٹاپک جو بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ گفتگو کر لیں گے، اور وہ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ کتب آسمانی میں اور حتیٰ جو آج کی یہ تحریف شدہ کتاب ہے اس میں بھی اس کے کچھ نمونے موجود ہے، وہ چاہے انجیل لوقا ہو یا انجیل یوحنا ہو، اس میں بھی جو آج کے اس دور میں ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ باقاعدگی سے موجود ہے۔ اچھا، ایک جو میں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حتیٰ کچھ روایات جو ہے وہ جزوی شکل میں بھی موجود ہے، مثلا جزویات ہے ہمارے ہاں، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر علامات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی اس قسم کی روایات سے جو ہے ہمارا واسطہ ہے کہ کتب اہل تسنن میں، جو کہ خود وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو زیادہ شاید اہل البیت علیہ السلام کی چونکہ فضیلت نہ بڑھ جائے، چونکہ ظاہر ہے اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے، ان کا جو دین کا معیار ہے، اور سب جو ہے وہ بخوبی جانتے بھی ہے اس چیز کو کہ ان کا جو دین ہے نا وہ کچھ لوگ جو ہے، کچھ خاص لوگ ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ وہ دین کو لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں دین اسلام اچھا دین ہے، لیکن ہم نے لینا جن شخصیات سے ہے وہ ان سے لینا ہے، دوسروں سے نہیں لینا دین کو۔ اور ہمارے ہاں جو امام مہدی، جیسے میں نے کہہ دیا کہ صاف الفاظ میں وہاں پہ موجود ہے کہ یہ امام مہدی نہ تو ابو بکر کی اولاد میں سے ہے، نہ عمر کی اولاد میں سے ہے، نہ عثمان کی اولاد میں سے ہے، نہ معاویہ کی اولاد میں سے ہے، نہ جو ان کے طلحہ، زبیر اور پتہ نہیں جو بھی ان کے جو نزدیک صحابی ہے، عشرہ مبشرہ یہ کہتے ہیں ان کو، یہ ان میں سے نہیں ہے، بلکہ کہا کہ امام مہدی اولاد علی میں سے ہے، یہ کہہ دیا۔ بس شاید ہو سکتا ہے کہ اسی سے ہی ان کو کچھ چڑ ہو، چونکہ ان کا جو نظام ہے وہ دین جو ان کا ہے وہ دین صحابی قسم کا دین ہے، صحابہ سے دین کو لیتے ہیں اور اس دین کے رکن سمجھتے ہیں اس صحابہ۔ حالانکہ کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی روایت بھی اس قسم کی موجود نہیں ہے کہ جو ہے میں دو چیزیں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے صحابہ ہے۔ وہاں پر بھی صاف الفاظ میں کہا میرے اہل البیت آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن ان کا جو ہے شاید ذہن میں جو ان کا ہے، اور ان کے جو اصل یہ خطا جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، انسان اگر حتیٰ یہ اپنے روایات بھی اگر پڑھ لے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ اپنے روایات کو بھی نہیں پڑھتے، بلکہ جو ان کے وہ ہے کوئی مثلاً ہے وہ کہتے ہیں فلاں کا یہ فتویٰ ہے، زیادہ تر فتووں سے یہ وہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے دین کا جز سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس شناخت میں سے یہ ہے کہ وہ میری اولاد میں سے ہے، اور میری اولاد میں سے بھی اولاد فاطمہ، یعنی دوسری کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو آج کے اس دور میں اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ اٹھ جائے اور وہ کہے کہ رسول اللہ کی تو بہت ساری اولادیں تھی، کوئی اپنے آپ کو تو یہ کوئی وہ نہیں، ہمارے مسلمات میں سے ہے یہ شیخ الطائفہ توسی اور شیخ صدوق اور شیخ مفید اور اس قسم کے عظیم شیوخ و سادات جنہوں نے ابتدا سے تحقیق کی ہے اور اس دین کے لیے کوشش کی ہے، ان کے نظریے میں رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی ہے، یہ مسلمات شیعہ میں سے ہے۔ بس باقی جو ہے وہ کوئی سب چیزوں کی جو ہے جو آپ کو کوئی روایت ملتی بھی ہے تو اس کے ضد میں بھی روایتیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اگر ایک روایت مخالف اختلاف میں مل بھی جائے آپ کو کہیں سے، تو اس کے مقابلے میں آپ کو سینکڑوں روایات، یعنی جب فیصلہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو، ایک روایت پر فیصلے نہیں ہوا کرتے،
کسی شخص نے اٹھ کے کہا وہ فلاں جگہ پر ہے تو رسول اللہ کی بہت ساری بیٹیاں جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. ہم نے کہا وہ تو کوئی ایک روایت ہوگی، وہ بھی ہمارے اس کی سلسلے سند کو دیکھیں گے، سب چیزوں کو دیکھا جائے گا. ہمارے پاس جو روایات کا سلسلہ ہے ان سب روایات کو اکٹھا رکھا جائے گا، پھر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. تو یہ اوائل جو ہے ان چیزوں پر فیصلے ہوا کرتے ہیں. اچھا، جہاں پر میں چونکہ وقت پہ انتہا پر ہے تو میں اس روایت کو جو ہے مثلا بعض جو جزویات کے روایات ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے باب مہدویت میں. مثلا کہتے ہیں یخرج رجل من الوراء النہر، نہر کے پیچھے سے، ممکن ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ نہر دجلہ ہو، تفسیر میں کہتے ہیں، یا نہر فرات. یعنی یہ خود سرزمین عراق کی بات ہے، کتابوں میں جو ان کے موجود ہے. اور یہ بھی وہی سنن ابن ماجہ کی کتاب جہاں پر کتاب المہدی باب خروج المہدی میں یخرج رجل من الوراء النہر قال له الحارث بن حراث، یہ شخص اس کا نام جو ہے وہ حارث ابن حراث ہے. اور یہ میں اس عنوان سے کر رہا ہوں کہ جزویات ہے، جیسے ہمارے پاس روایات کا سلسلہ ہے، وہاں پر جو شخصیات ہے وہ شخصیات میں کچھ فرق ہے. یعنی ان شخصیات کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ کرتے ہیں. جیسے مثلا یہ حارث ہے جو ہماری کتابوں میں بالکل قطعی طور پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. علی مقدمۃ الرجل یقال لہ منصور، منصور ایک شخص ہوگا. جو یہ شخص کون ہوگا؟ کہتے ہیں یہ شخص جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے زمینہ سازی کرے گا. یہ زمینہ سازی والی جہاں تک بات ہے ہمارے پاس بھی ہے. مثلا شخصیت یمانی جو ایک دو روایات ہے، البتہ وہ یمانی یعنی یمن سے آئے گا، نہ ہے کہ بصرہ سے وہ کرے گا. وہ بصرہ کا یمانی نہیں ہوگا. یمانی اس کو اس وجہ سے کہیں گے کہ وہ شخص خود یمن کا رہنے والا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جو کربلا کا رہنے والا ہوگا اس کو کربلائی کہیں گے، جو حلہ کا رہنے والا ہوگا اس کو حلی کہیں گے. مثلا یہ ہے نا، حقائق ہے. جو شہر رے کا رہنے والا ہے اس کو رازی کہیں گے. مثلا جو بصرہ کا ہوگا اس کو شاید ہو سکتا ہے بصراوی کہہ دے. تو یہ سب کے سب جو ہے وہ اصطلاحات ہے. یمنی جو ہے اس کا نام کچھ اور ہے، اہل یمن کا رہنے والا ہے. اور یہ یمن کا بہرحال سرزمین جتنی زیادہ ہے وہ بحث ہوگی اس پر کہ یہ یمن، مثلا حجاز بھی یمن کا جس کو پرانا حجاز کہتے تھے، اس کے نزدیک علاقے بھی یمن کے تھے، جو آج کے اس دور میں اس کو عربیہ سعودیہ کہتے ہیں. تو یہ بہرحال اس قسم کے ہے صورتحال کے ایک چیز کو جو ہے وہ اس کے شواہد اور ان چیزیں ضروری ہوتی ہے. لیکن کلی طور پہ یہ ہے کہ شخص جو ہے وہ کچھ اشخاص آئیں گے قبل از مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو زمینہ سازی کریں گے امام کے لیے، لشکر بنائیں گے، طاقت لے کے آئیں گے، اور اس سے جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. جو کہ خود اس قسم کے روایات جو ہے کتاب شریف بہار میں ملا محمد باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی لے کے آتے ہیں کہ وہ بھی ایک شخص جو ہے وہ خراسان سے خروج کریں گے، اور خراسان سے اس کے پاس 40,000 کا لشکر ہوگا. اور اس کے مخالف میں بھی روایات موجود ہے کہ حتیٰ یہ لشکر جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، اور خود ان کی تلواریں جو ہے وہ سید خراسانی کے اوپر اٹھ جائیں گی کہ آپ یہ کس کے، ہم تو آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، آپ جا کے امام کی بیعت کر رہے ہیں. تو یہ سب کے سب چیزیں بہرحال ایک مہدویت جو ہے یہ نہایت ہی وسیع مضمون ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ایام میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اگر زندگی رہی. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج.